سورہ مار کے مومنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے۔ اس سورہ کے اوائل میں جو ابتدائی 11 آیتیں ہیں اس میں مومنین کے اوصاف، صفات اور کمالات کو بیان کیا اللہ نے، اور یہ 11 آیتیں وہ ہیں کہ جنہیں 16 رجب کو مولے متقیان نے ختمی مرتبت کے ہاتھوں پر تلاوت کیا۔ 13 رجب کو ولادت ہوئی، 3 دن کے بعد جب 16 رجب کو ختمی مرتبت کے ہاتھوں پہ تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کیا پڑھوں، کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ختمی مرتبت نے فرمایا علی قرآن پڑھیں، اور مولے متقیان نے جس سورہ کا انتخاب کیا یہ سورہ مومنون، اس کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ بس میں تبرکاً پہلی آیت اور اس کا ترجمہ اور چند باتیں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ فرمایا جو تلاوت کی قرآن میں حق تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یہ قد جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہی قد جب فعل ماضی پہ آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے یقینی طور پر۔ افلح کے ساتھ قد پورے قرآن مجید میں صرف 3 مرتبہ استعمال ہوا، باقی تمام مقامات پر لعل کا لفظ استعمال ہوا، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ 3 مقامات ہیں، ایک سورہ مبارکہ شمس ہے، دوسرے سورہ مبارکہ اعلیٰ ہے، تیسرے سورہ مبارکہ مومنون ہے۔ سورہ شمس میں پروردگار نے 11 قسمیں اٹھائیں پہلی 7 آیات میں، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے صرف ایک بات کی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد کا لفظ قد افلح، بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پائی جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ دوسری مرتبہ یہی بات اللہ نے سورہ مبارکہ اعلیٰ میں ارشاد فرمائی، اور تیسری مرتبہ یہی بات سورہ مومنون کے آغاز میں بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہیں۔ مومن کون ہے؟ وہ کہ جو اپنے آپ کو مومن کہنا شروع کر دے یا دوسرے اسے مومن کہنا یا سمجھنا شروع کر دے، نہ۔ ممکن ہے کہ ہم خود کو مومن کہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم مومن نہ ہوں، باقی لوگ ہمیں مومن سمجھتے رہیں۔ قرآن نے کسے مومن کہا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا، امتحان میں نہ ڈالا جائے گا، نہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تو آزماتا رہا ہے ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ممکن ہے ہم خود کو مومن کہیں لیکن اللہ فرما رہے احسب الناس، کیا تم نے خود کو یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف مومن کہہ دینے سے مومن بن جاؤ گے؟ نہ، مومن کی یہ علامات، یہ 8 علامات جنہیں سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلی علامت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے۔ یہ خشوع کیا ہے؟ اللہ کو نماز میں مومن سے دونوں چیزیں مطلوب ہیں، خضوع بھی مطلوب ہے، خشوع بھی مطلوب ہے۔ خضوع کسے کہتے ہیں اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ ظاہری ادب، بدنی ادب کو خضوع کہا جاتا ہے، قلبی ادب اور روحی ادب کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اللہ کو مومن سے نماز میں خشوع بھی چاہیے، خضوع بھی چاہیے۔ ظاہری آداب کا بھی خیال رکھا جائے، بدنی آداب کا بھی خیال رکھا جائے، قلبی اور روحی آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اگر تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلامی میں ایسی نماز تلاش کرنا چاہیں جو خضوع اور خشوع ہر دو کی معراج ہو، تو اس نماز کو جوش ملی آبادی نے اپنے ایک سلام میں اشارہ کیا۔ روز عاشور ایک نماز پڑھی گئی جس سے متعلق کہا کہ کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔
صرف قلبی ادب، صرف ظاہری ادب نہیں، صرف خضوع نہیں، خشوع بھی، یہ سید الشہداء کی نماز۔ میرے عزیزو، اللہ کو ہم سے صرف نماز مطلوب نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ فویل للمصلین، ایسا نمازی خود ختمی مرتبت کی موجودگی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ جیسے اس نے نماز تمام کی اور مسجد نبوی سے رخصت ہونے لگا، فرمایا اگر یہ اس حالت میں مر جائے، خواہ یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، نصرانی مرے یا مجوسی مرے، ہرگز اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ یہ نماز کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم نماز کے نام پر اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ مثلا اگر فرض کر لیجیے میں ایک بزرگوار سامنے تشریف فرمائے اور ان کی طرف دیکھوں اور انہیں نام لے کے آواز دوں اور یہ میری طرف ملتفت ہو جائیں، میری طرف توجہ کریں اور میری طرف دیکھیں کہ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جب میں نے نام لے کے آواز دی، انہیں بلایا، یہ میری طرف متوجہ ہوئے، اور جب یہ میری طرف متوجہ ہوئے تو مثلا میں اس جوان کی طرف دیکھنا شروع کر دوں تو یہ دل میں خیال کریں گے جب بات نہیں کرنی تھی، کچھ کہنا نہیں تھا تو آواز کیوں دی، بلایا کیوں، متوجہ کیوں کیا۔ بس اوقات ہم نماز کے نام پر اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پہلے جب کھڑے ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد تو پھر تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ ثنا جس کی انتہائی تاکید ہے کہ نماز میں پڑھی جانی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین، رب الارباب، ایک نگاہ لطف و کرم میری طرف ڈال دیں، اور وہ خدائے صمد، خدائے بے نیاز، خدائے سبحان، وہ خدائے بے نیاز اپنے اس بندے کی طرف ملتفت ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بندے بتا کیا بات ہے، اور کبھی بندہ اپنے بالوں سے کھیلنا شروع ہو جائے، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلنا شروع ہو جائے، کبھی اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرنا شروع ہو جائے، کبھی مختلف طرح کے خیالات میں مستغرق ہو جائے، تو یہ نماز کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نام خدا ہو، معصومین کا نام ہو، نام علی ہو، کمال ادب کے ساتھ لینا چاہیے۔ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع سے لازم ہے پہلے مرحلے میں کہ انسان مرحلہ خضوع میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ مرحلہ خضوع میں قدم نہیں رکھے گا ہرگز اس کی نماز میں خشوع نہیں آ سکتا۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، مقام فکر ہے۔ وضو دو چیزوں کا نام ہے، غسلتین مسحتین، دو چیزوں کو دھونا، دو چیزوں کا مسح کرنا، یہ واجب ہے، باقی سب مستحب ہے۔ ہاتھ دھونا وضو سے پہلے یہ مستحب ہے، آپ دھوئیں آپ کی مرضی، نہ دھوئیں آپ کی مرضی۔ کلی کرنا مستحب ہے، کلی 3 مرتبہ کلی کریں آپ کی مرضی، 3 مرتبہ کلی نہ کریں آپ کی مرضی۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ثواب ہے، اگر آپ یہ پانی ڈالیں گے ناک میں آپ کے لیے مستحب ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں ڈالیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، آپ کا وضو درست ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا واجب ہے، سر کا مسح کرنا واجب ہے، بازوؤں کا دھونا واجب ہے، پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے۔ تو خدا کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہم کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ ایک چیز لازم قرار دیتے ہیں، دوسری چیز کو اتنا لازمی قرار نہیں دیتے۔ اللہ نے کیا وجہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزوں کو مستحب قرار دیا، کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا؟ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، لیکن چہرے پر پانی ڈالنا یہ واجب ہے۔ اگر مستحب کی نیت سے چہرہ دھو لیا تو وضو باطل ہے، اس لیے کہ یہ واجب ہے، مسح واجب کی نیت سے کرنا ہے، بازوؤں کو واجب کی نیت سے دھونا ہے۔ تو وہاں پر وضو میں فلسفہ استحباب کیا ہے، فلسفہ وجوب کیا ہے؟ کیوں ان 3 چیزوں کا دھونا اللہ نے مستحب قرار دیا، کیوں ان 2 چیزوں کو دھونا اللہ نے واجب قرار دیا؟ جب یہ سوال پوچھا گیا امام ہشتم سے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے، تو آقا نے جواب دیا پروردگار اپنے بشر کو، اپنے بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے پہلے مرحلے میں وضو کر، اور وضو کا طریقہ خود سکھایا۔ پہلے مرحلے میں پانی ہاتھ پر ڈال اور اسے دیکھ، بغور اس کا مشاہدہ کر، معائنہ کر کہ اس میں کسی کچرے کی آمیزش تو نہیں ہے، اس میں کوئی کثافت تو نہیں ہے، کوئی آلودگی تو نہیں ہے۔ اور جب یقین ہو جائے کہ نہ یہ خالص ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کسی کچرے کی آمیزش نہیں ہے، تو دوسری مرتبہ اسی پانی کو آپ منہ میں ڈالو، مزمزہ کرو، کلی کرو، اور تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے ذائقے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی صحیح ہے
اور یہ اطمینان کرنے کے بعد اب اسی پانی کو ناک میں ڈالو تاکہ اس کا بو آپ سے دیکھ لو، محسوس کرو کہ اس میں کسی طرح کی تعفن تو نہیں ہے، بدبو نہیں ہے۔ اور جب یقین حاصل ہو جائے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے کے بعد، منہ میں کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد کہ یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، خالص ہے، مطلق ہے، اس میں کسی طرح کے کچرے کی آمیزش نہیں ہے، کوئی تعفن نہیں، کوئی بدبو نہیں، تو اب یہ سارے کام تم نے مستحب کی نیت سے کرے، یہ اس لیے تھے کہ اب تو نے واجب عمل انجام دینا، یہ سارے کام اس کے لیے مقدمہ اور تمہید بن جائیں۔ اب اسی پاک اور طاہر اور طیب پانی کو جسے تو نے ہاتھ دھو کر، ہاتھوں میں اٹھا کر، کلی کر کے، ناک میں ڈال کر اطمینان حاصل کر لیا کہ پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، مطلق ہے، مباح ہے، اب اس اللہ کے پاک اور پاکیزہ پانی کو تم نے اٹھانا ہے، چہرے پہ ڈالنا ہے اور واجب کی نیت سے ڈالنا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہو کہ پروردگار میں نے معصیت کر کے، تیری نافرمانی کر کے، مسلسل گناہ کر کے، بدکاریاں کر کے خود کو روح سیاہ کر دیا، خود کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ اب میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکوں، تم سے گفتگو کر سکوں، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ اے پروردگار میں تیرے اس پاک، طاہر اور طیب پانی کو وسیلہ بنا کر اپنے اس سیاہ چہرے کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا چہرہ اس قابل ہو جائے کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکے۔ یہ فلسفہ استحباب ہے، وہ فلسفہ وجوب ہے۔ پھر مسح کا فلسفہ میں نے کسی مقام پر بہت تفصیل سے بیان کیا کہ سر کے اگلے حصے کا مسح کیوں کیا جائے، کیوں گیلا ہاتھ اس پر پھیرا جائے؟ اس لیے کہ جتنی بھی انسان کے اندر گناہ کے منصوبے تیار ہوتے ہیں، گناہ کی خواہشیں، گناہ کا جب انسان ارادہ کرتا ہے، گناہ سے متعلق فکر کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، یہ سارے منصوبے انسان کے دماغ میں پرورش پاتے ہیں۔ اس لیے جس مقام پر انسان گناہوں کے ارادے کرتا ہے، گناہوں سے متعلق سوچتا ہے، اب مسح کو لازم قرار دیا گیا کہ اس سر کے اس حصے پر پانی پھیرے اس نیت سے تاکہ اللہ کے اس پاک اور مطلق اور پاکیزہ پانی سے یہ سر اس قابل ہو جائے، پاک ہو جائے کہ گناہوں کے جو اثرات آ گئے تھے، جو منصوبے بنے تھے، ان سے منزہ مبرہ ہو جائے۔ اسی طرح سے پاؤں کو مسح کرنے کی حکمتیں بجائے خود، اور اب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ نماز کے لیے جب مومن چاہتا ہے، اس نماز سے متعلق وہ ہستی جس نے نماز کو ہمارے لیے بیان کیا ختمی مرتبہ نماز کے تعارف میں بیان فرماتی کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ان کی کورس کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی جاتی ہے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یہ حدیث دیواروں پر لکھی جاتی ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ ختمی مرتبہ کی معراج ہم نے سنی، کسی حد تک اندازہ ہے۔ مومن کی معراج کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پر قدم رکھتا ہے، تو اس کا جسم تو جائے نماز پر رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح رفتہ رفتہ پرواز کرتی ہے۔ یہ جو نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پر سلام بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں السلام علینا، خود اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین پر سلام ہو۔ یہ تشہد کے بعد جب آپ درود پڑھا آپ نے، اور اس درود میں آپ نے 14 کی ولایت کی گواہی دی، اور درود پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی پر آپ نے سلام بھیجا، خود پر آپ نے سلام بھیجا، اس کے بعد صالحین پر آپ نے سلام بھیجا۔ صالحین میں مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، مرسلین، ائمہ، سارے کے سارے انبیاء، یہ سب شامل ہیں صالحین میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نماز کے آخر میں جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کسے سلام کرتے ہیں؟ خود پر آپ نے سلام بھیج دیا، نبی پر آپ نے سلام بھیج دیا، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، مرسلین، ائمہ، صدیقین، سب پر سلام بھیج دیا۔ یہ کون بچا ہے جس کے لیے نماز سے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس بات کا ہم نے جواب سمجھ لیا تو شاید کسی حد تک ہمیں رسول اسلام کی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، جو آقا فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کو مومن سے نماز نہیں چاہیے، ایسی نماز جس میں خشوع ہو، جس میں انہماک ہو، جس میں توجہ ہو، جو مومن کی روح کو معراج پر لے جائے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز پر، تو پہلے مرحلے میں تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور تکبیرۃ الاحرام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے جی؟ نا، اگر یہ کہا تو یہ شرک ہو جائے گا، شرک ہے۔ چھٹے امام سے کسی صحابی نے یہی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ کس کے ساتھ خدا کا تقابل کیا جا رہا ہے؟ یہ سراسر شرک ہے، گناہ ہے۔ تو ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول آپ بتائیں پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یوں اس نیت سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی ہم بیان کی جا سکے، اس کی توصیف کی جا سکے، نہیں یہ کہ کسی کے ساتھ انسان اللہ کا تقابل کرے اور پھر ثابت کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ، اللہ کا کسی کے ساتھ تقابل درست نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام یہ رفع یدین، یہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے انسان، ورنہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے۔ نماز کے آغاز سے لے کر انجام تک جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ساتھ میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، رفع یدین یہ مستحب ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اور پھر اس کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور حکم ہے کہ اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھا جائے، دل میں پڑھا جائے، زبان سے اونچی آواز میں اعوذ باللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور پھر چاہے تو آپ بالاخفات نماز پڑھ رہے ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن لازم ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھیں، تاکید ہے، مستحب ہے۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ تو بس میں خلاصہ کروں، گفتگو کو سمیٹوں اور نتیجے کی طرف لے کر جاؤں۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا جسم تو مسجد میں، جائے نماز پر مصلی پر رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح آہستہ آہستہ پرواز کرتی ہے عالم ملک سے ملکوت کی طرف۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے پلین میں اگر خود بیٹھے ہو یا کسی دوست کو سی آف کرنے کے لیے جائیں اور وہ جہاز میں بیٹھتا ہے، پھر جہاز اڑتا ہے، کیسے؟ پہلے تیز سے چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھاتا ہے، پھر فضاؤں میں اسی طرح سے گم ہو جاتا ہے۔ مومن جب نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے، اور فوراً سے انسان ایک مرحلے میں پہنچ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں صرف تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا اچانک؟ وہ مومن جو جائے نماز پر کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہونے کے بعد مسلسل جو کہہ رہا تھا، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اور فوراً سے پھر کہتا ہے ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ وہی مومن جو پہلے جو کہہ رہا تھا، اب تو کہہ کے خدا سے خطاب کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جب مومن نے نماز شروع کی تو اس نے اپنی معراج کا آغاز کیا تھا، عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو اس کا سفر چونکہ ابتدائی مرحلے میں تھا اور عالم قدس سے، عالم ملکوت سے، بارگاہ الہی سے فاصلے پر تھا، اس لیے جو کہہ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہوا اور فاصلے سمٹنا شروع ہوئے، قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئی، اور اس کی روح اس عالم ملکوت میں فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو کر اپنے رب سے جب ہم کلام ہوئی، تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی۔ وہی مومن جو پہلے جو کہہ رہا تھا، اب کہہ رہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد، میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ تو یہ نماز عاشق اور معشوق، محب اور محبوب، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے باہمی تعلق کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، راز و نیاز کا نام ہے۔ مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم
اسی گاؤں میں چک ملوک میں رہ جاتا ہے مسجد میں، لیکن اس کی روح پرواز کرتی ہے اور فرشتوں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اور جب یہ سلسلہ تکلم و تنطق انجام پذیر ہوتا ہے اور یہ مومن دوبارہ اس کی روح اس دنیا میں پلٹتی ہے، اسی گاؤں میں اسی مسجد میں جیسے ہی وہ پلٹ کے آتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام ہو، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں انہیں بھی میرا سلام ہو۔ سلام کرنا بھی مستحب ہے اور مصافحہ کرنا بھی مستحب ہے۔ ابھی کتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں صف عزا پر، کئی گھنٹے گزر گئے، اس دوران تو آپ میں سے کسی ایک نے دوسرے کو مصافحہ نہیں کیا۔ اگر کوئی مصافحہ کرے آتے ہوئے چلیں کیا ہوگا، لیکن بیٹھے بیٹھے پھر مصافحہ کرے تو وہ ذہنی حالت پہ شک کرے گا شاید انہیں تھکاوٹ ہوگی، طبیعت ناساز ہے، بگڑ رہی ہے، اس لیے بار بار ہاتھ اٹھا کے مصافحہ کر رہے ہیں۔ لیکن مسجد میں آپ پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پھر جیسے ہی نماز ظہر پڑھی پھر مصافحہ، عصر پڑھی پھر مصافحہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم عالم ملک میں رہ جاتا ہے، اس دنیا میں، عالم ناسوت میں، اور اس کی روح پرواز کر کے عالم قدس میں، عالم ملائکہ میں، عالم ملکوت میں چلی جاتی ہے۔ اور جب یہ وہاں سے پلٹ کے آتا ہے تو سلام بھی کرتا ہے، مصافحہ بھی کرتا ہے، چونکہ سفر کر کے آیا ہے، دور سے آیا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی سلام کرنا شروع کر دے تو اس کی ذہنی حالت پر شک کیا جائے گا۔ سلام کرنے کا محل یہ ہے کہ انسان کسی نئی جگہ سے آئے، اس لیے پروردگار مومن کی پہلی علامت بیان کر رہے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، محض وضو کرنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ خمینی بت شکن فرماتے صرف ثواب کے چکر میں نہ رہیے گا کہ یہ کریں گے تو پھر اتنا ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، نہ۔ خمینی بت شکن فرماتے کہ ملا نے جب سے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا۔ اسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، لگے رہو یہ ثواب مل جائے گا، نہ۔ اس عمل کی روح تک پہنچنا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے، اس کی حکمت تک پہنچنا ہے۔ اگر وضو کی تاکید ہے اس میں کیا حکمت ہے، اگر آذان کی اتنی تاکید ہے اس میں کیا فلسفہ ہے، اگر نماز سے متعلق خدا فرما رہے اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ نماز کو بھی اس طرح سے پڑھنا ہے اور اس ہستی کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ جس نے یہ نماز بچا کر ہم تک پہنچائی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی اللہم صلی اللہ محمد۔ آیت اللہ مرشی نجفی قم میں انہوں نے 20-30 سال مسلسل نماز پڑھائی معصوم قم کے حرم میں، لیکن آذان اور اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہمیشہ یہ ذکر پڑھا کرتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہتے اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھتے اور مستحبات کو چھوڑ دیتے۔ استاد میر حداد عادل نے آپ سے پوچھا کہ نماز اتنی جلدی پڑھتے ہیں آپ، لیکن کبھی اتنے سالوں سے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا ہے؟ کہا کہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ نماز تو پڑھوں اور اسے بھول جاؤں کہ جس نے اس نماز کو بچا کر ہم تک پہنچایا ہے۔